دوستوں آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو دولت کا یہ خاص عمل پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد اور نہ ہی تکلیف۔ بس آپ لوگ یا وہابوں کو پڑھ لیں۔ یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب بھی وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں اس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی اس عمل کے ذریعے رب کو پکارا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی تمام تر رحمتیں اس بندے پر نازل و نزول فرما دیتے ہیں، یعنی کہ آسمان سے زمین پر فرشتے اتر آتے ہیں۔ یہ عمل یا وہابو کا ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ دینے والے، اور اس کے ساتھ سورہ کوثر، یعنی وہ سورت پڑھنی ہے جو کہ صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت جب نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ کفار آپ کو تانے دیتے تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت اس سورت کو نازل کیا اور امت کو یہ پیغام مل گیا کہ تم پر مشکلات اور پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ آئیں، اگر تم اس سورت کو پڑھ لو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، تم پر رحمت نازل ہوگی، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی فرما دے گا۔ یعنی کہ قرض دار ہیں تو دیکھیں قرضہ بھی ایک پریشانی ہے، تو قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھنا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اس عمل کو پڑھیں، ایک بار تو اس وظیفے کو پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ملے، کیونکہ اللہ والوں، رب کے اور قرآن کے ہر ایک لفظ میں، ہر ایک زبر اور زیر میں شفا اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے آج یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 9 تاریخ دوسرے اتوار کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب بھی موقع ملے اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر رحمت اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ تو دوستو، یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 8 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 8 تاریخ آ جائے یا 9 تاریخ آ جائے، آپ یہ عمل پڑھ لیں۔ دوسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے اتوار کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ یہ عمل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کا رزق بے پناہ کا بڑھا دے گا، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، تنگ دستیاں سب ختم کر دے گا۔ یعنی آج رب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں۔ 1 گلاس پانی کا لیجئے گا، بس اس پر یہ عمل پڑھیں، دم کرے پانی کے گلاس پر اور اس پانی کو پی جائیں۔ انشاءاللہ پانی جیسے جیسے آپ کے جسم میں جاتا رہے گا، آپ کے اوپر سے نظر بد، جادو جنات کے تمام معاملات جل کر راکھ ہو جائیں گے، بلکہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے، تو لازمی یہ وظیفہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھیں یا پھر 9 تاریخ دوسرے اتوار کو۔ صحیح اللہ والوں، لازمی عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ،
آج ربیع الاول کی 8 اور 9 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے۔ نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں، لاچاریاں، نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں 1 گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں، اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں
اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے اور قرضے ختم ہی نہیں ہو رہے، یعنی ایک قرضہ اتارنے کے لیے دوسرا قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ والوں اگر پریشانی یہاں تک بن گئی ہے تو یہ عمل پڑھیں، غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، فرشتے آگے دولت دے جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے اللہ والوں، اور یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ لوگ 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ بہت شاندار اور بہت خاص وظیفہ ہے۔ یعنی ادھر آپ لوگ عمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں اور مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی برکت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ ایک گلاس پانی کا بھی اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں صدقے کے لیے ایک مٹھی چاول یا چینی وہ بھی ضرور رکھیں۔ اگر نہ ہو تو کچھ رقم ہی یعنی 100 50 یا 10 20 روپے اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں، اس پر دم کر دیجئے گا اور پھر صدقہ کر دیجئے گا، کسی غریب کو دے دیجئے گا، تو یہ عمل آپ لوگوں کا ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں۔ خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ یہ تسبیح اتنی جلالی ہے، دیکھیں اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں خاص بات کیا ہے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والوں، اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے، اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں، روزی روزگار کے دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں۔ تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں، وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار
33 times آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔